بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ بالکل نیا چینل ہے کہ آپ اس چینل کو نہ صرف سبسکرائب کریں بلکہ جو بیل آئیکن یا گھنٹی کا بٹن، ٹلی کا بٹن ہے، اس کو کھڑکائیں، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، اپنے دوست احباب میں شیئر کریں۔ آپ کے تعاون کے لیے پیشگی شکر گزار ہوں۔ گزشتہ روز ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کی گئی تھیں کہ ملک ریاض کا بحریہ ٹاؤن عملاً ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ اس کے کیا نقصانات ہوں گے ملک ریاض کو، کیا نقصانات ہوں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کروڑوں نہیں اربوں بلکہ شاید کھربوں بحریہ ٹاؤن کے مختلف پروجیکٹس میں انویسٹ کر رکھے ہیں، جنہوں نے پلاٹس کے لیے پیسے دے دیے ہیں، اور جو ہزاروں کی تعداد میں ملازمین بحریہ ٹاؤن کے مختلف پروجیکٹس میں کام کر رہے ہیں۔ اور دوسری جانب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مختلف جگہوں پر بحریہ ٹاؤن کے دسترخوان جو ہیں وہ چل رہے ہیں، ہسپتالوں میں، مختلف جگہوں پر، پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا۔ اب کچھ کرم فرماؤں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اس وقت ملک ریاض یا ان کی فیملی یا ان کے صاحبزادے علی ریاض یا علی ملک اس وقت کہاں پر ہیں۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں، ملک ریاض کی جو پراپرٹی ہے، جو بحریہ ٹاؤن یا دیگر جو پروجیکٹس ہیں، وہ اثاثے جو ہیں وہ منجمد کیے گئے ہیں، فریز کیے گئے ہیں، یعنی اکاؤنٹس اور دیگر جو اثاثے ہیں، نہ یعنی خرید ہو سکتی ہے، نہ فروخت ہو سکتی ہے، اکاؤنٹ سے نہ پیسے نکلوائے جا سکتے ہیں، نہ بھیجوائے جا سکتے ہیں، یعنی منجمد ہیں۔ لیکن کیا ملک ریاض کو ان اثاثوں کے منجمد ہونے سے کوئی فرق پڑے گا یا پڑ سکتا ہے؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک ریاض حسین نے اپنے تمام اثاثے پاکستان میں رکھے ہوئے ہیں، ان کی ساری دولت پاکستان میں ہے، ان کی ساری پراپرٹی پاکستان میں۔ ایسا نہیں ہے۔ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی وہ کاروبار کر رہے ہیں، وہاں بھی وہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، وہاں بھی انہوں نے سرمایہ اکٹھا کیا ہوا ہے، جس میں UAE شامل ہے، اس میں سنگاپور ہے، اس میں دیگر ممالک بھی ہیں۔ اب تو سننے میں آ رہا ہے کہ افریقہ کے ممالک بھی ہیں۔ یہ ہم اس کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ اتنا بتا سکتے ہیں کہ ملک ریاض اس وقت آخری اطلاعات یا خبریں آنے تک ملک ریاض دبئی میں ہیں، اور ملک ریاض کی دبئی میں جب بھی اعلیٰ ہماری شخصیات جاتی ہیں تو ان سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ گزشتہ سال جب میاں نواز شریف وہاں پر دبئی میں قیام پذیر تھے کچھ دنوں کے لیے، تو بڑے باوثوق ذرائع نے اس وقت دعویٰ کیا تھا، بلکہ یہ خبریں بھی چلی تھیں کہ ملک ریاض نے میاں نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دبئی کس ویزے پر ہیں؟ اچھا، دبئی کا یا UAE کا ایک طریقہ کار ہے، اور ہر جو ایمریٹ، ان کی جو امارات ہیں مختلف جو ساتھ، ان کے اپنے اپنے جو ہیں وہ قوانین ہیں۔ دبئی ایک ایسی ریاست ہے یا ایک ایمریٹ ہے یا صوبہ ہے یا شہر، جو بھی آپ اس کو نام دیں، وہ اپنی ذات کے اندر بھی ایک ملک ہے۔ جو لوگ دبئی گئے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، ان کے اپنے قوانین ہیں، ویزا وہ خود جاری کرتے ہیں، ان کی انویسٹمنٹ پالیسی ڈیفرنٹ ہے۔ تو دبئی میں اگر آپ معاف کیجیے گا، جو موجودہ قوانین ہیں ان کے مطابق 1 ملین درہم، جی ہاں 10 لاکھ درہم آپ وہاں پر انویسٹ کریں، یعنی کسی پراپرٹی میں، دکان میں، تو آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو، یعنی بیوی کو، بچوں کو 2 سال کے لیے ریزیڈنس ویزا مل جاتا ہے، جس کو آپ فیملی ویزا بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ گرین کارڈ بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ رینیو ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ 10-15 لاکھ درہم سے زیادہ، مطلب اگر آپ وہاں پر 1 کروڑ درہم کی سرمایہ کاری کریں تو وہاں پر، بلکہ وہاں پہ تو اس طرح بھی ہے کہ اب تو وہ ان کا 10 سال کا گولڈن ویزا ہے، اس کی فیس اگر آپ دیں، اگر آپ کے پاس ہے پتہ نہیں 1.5 ملین درہم ہے یا 2 ملین درہم ہے، جتنی بھی ہے وہ آپ دیں، تو آپ کو 10 سال کا گولڈن ویزا مل جاتا ہے 10 سال کے لیے۔
تو وہاں پر انویسٹمنٹ ویزا ہے، مختلف ریزیڈنس ویزے ہیں، ریٹائرمنٹ والے لوگوں کے لیے ویزا، مختلف کیٹیگریز ہیں. یہ تو کوئی ایشو ہے ہی نہیں ملک ریاض کے لیے. کروڑوں، ہو سکتا ہے اربوں درہم انہوں نے وہاں پر انویسٹ کیے ہوں. دوسری اطلاعات یہ ہیں کہ ملک ریاض کے پاس شاید مالٹا، ایک یورپ میں ایک چھوٹا سا ملک ہے، اور شاید ملک ریاض کے پاس اس ملک کی شہریت، صرف ملک ریاض نہیں، ان کے بیٹے، ان کے ساری فیملی کے پاس اس ملک کا پاسپورٹ ہے یا شہریت ہے. اب جس شخص کے پاس مالٹا کا پاسپورٹ ہو وہ یورپ میں بھی جا سکتا ہے، وہ کسی اور ملک میں بھی جا سکتا ہے. البتہ یہ بات بھی آپ کو بتانا ضروری ہے یا یاد دلانا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا وہ 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس تھا، وہ جو پیسے ملک ریاض سے لے کے برطانیہ کی حکومت نے NCA نیشنل کرائم ایجنسی نے حکومت پاکستان کو دیے تھے، جس کا کیس اب بھی چل رہا ہے نیب میں. اس جرم کی پاداش میں ملک ریاض اور ان کے بیٹے کے اوپر برطانیہ میں داخلے کے لیے 10 سال کی پابندی عائد ہے، جو کہ 2029 کے نومبر میں پوری ہوگی. ان کے جو برطانیہ کے ویزے لگے ہوئے تھے ملٹیپل، وہ بھی کینسل کیے گئے ہیں، اور اب وہ 10 سال کے لیے برطانیہ کے ویزا حاصل نہیں کر سکتے، یا برطانیہ میں کسی اور ملک کے پاسپورٹ پر بھی برطانیہ میں وہ داخل نہیں ہو سکتے ملک ریاض. اب وہ امریکہ جا سکتے ہیں، کسی اور ملک کو مطلوب نہیں ہے، وہاں انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تو وہاں پر وہ جا سکتے ہیں. پاکستان میں بھی ابھی ان پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، ابھی تو ان کے خلاف ریفرنسز ہیں، کیسز زیر سماعت ہیں. لیکن ایک بار پھر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ملک ریاض کوئی اگر پاکستان میں یہ سمجھتا ہے کہ ان کی پراپرٹیز کو منجمد کر کے، ان کے ایسٹس کو، ان کے اکاؤنٹس کو پریشانی تو ہوگی ملک ریاض کو، لیکن کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ملک ریاض پاکستان آ جائیں گے اپنے اثاثے بچانے کے لیے، اپنی دولت بچانے کے لیے، تو ایسا بالکل نہیں ہونے والا. البتہ اس کا نقصان صرف اور صرف ان لوگوں کو ہوگا جن لوگوں نے ملک ریاض یا بحریہ ٹاؤن یا جتنے بھی ان کے پروجیکٹس ہیں جس میں انہوں نے اپنا پیسہ، زندگی کی جمع پونجی جھونک دی ہے. اب اس لیے حکومت کو چاہیے کہ اس کا کوئی سد باب کرے. وہ لوگ جنہوں نے اپنے کمائی، جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، جو وہاں سے انہوں نے پیسے بھیجے اپنے حلال کی کمائی کے، خون پسینے کی کمائی کے، پاکستان کے اندر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جمع پونجی کر کے وہ جناب 30 35 40 50 لاکھ روپیہ وہ کوئی پلاٹ کے لیے، کسی جگہ کے لیے وہ انویسٹ کیا یا دے دیے، قسطیں ادا کر دیں، ابھی تک اس کا قبضہ نہیں ملا. مسئلہ ان لوگوں کا ہے. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جناب جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں تو ملک ریاض از ویری مچ ان دبئی. وہ دبئی میں موجود ہیں، ان کے صاحبزادے دبئی میں موجود ہیں، باقی خاندان کی صاحبزادیاں ہیں، وہ کسی مقدمے میں مطلوب نہیں. ایک چیز چلتے چلتے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ایک اور کیس ہے جو گزشتہ سال اکتوبر میں کراچی میں درج ہوا تھا ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ملک ریاض کے خلاف. وہ تھا 18 کروڑ 20 لاکھ روپے کے کچھ چیک باؤنس ہوئے تھے، ڈس آنر ہوئے تھے، جو انہوں نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو دیے تھے کہ وہ کراچی بحریہ کی جو پراپرٹی ہے اس کی تشہیر کر سکیں. NOC حاصل کرنے کے لیے NOC مل گیا، لیکن وہ چیک ڈس آنر ہو گئے. اس کے بعد ان کو اس بحریہ ٹاؤن کی اس پروجیکٹ کی تشہیر کرنے سے بھی روک دیا گیا. تو فی الحال ملک ریاض حسین کے حوالے سے یہی اپ ڈیٹ ہے. لیکن بات وہی ہے کہ ہمارے ملک کا نظام ہی ایسا ہے کہ یہاں جو ہے وہ رگڑا جاتا ہے غریب اور مسکین اور بیچارہ، لیکن جو مالدار ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے قانون کی گرفت سے نکل جاتے ہیں. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.